پولیو کے قطرے ہیں نا، ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہمیشہ سے تھے، دینی طبقے میں بھی تھے، اور جس طرح سویپنگ جو ہے نا اس کی وہ کمپین چلتی تھی، اور وہ ہر ہفتے آ کے ڈالو ہی پلاؤ ہی، اتنے نیکی کے کام ہم نے کبھی نہیں کیے جتنے اس کو بڑا ریلیجیسلی کرتے تھے جی. اور پھر اس کے پیچھے پاور فوج بھی لگا دیتے تھے، پولیس بھی، کہ بھئی اگر کوئی نہیں پلاتا تو گارڈ آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں شکوک پیدا کرتی ہیں جی. کہ کوئی تو ایجنڈا ہے اس کے پیچھے جی. اب یہ جو لیکس آئی ہیں تو یا فائلز جو ریلیز ہوئی ہیں تو اس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وہ جو ایپسٹین ہے نا، وہ اس نے یہ کہا ہے اس بل گیٹ سے کہ آپ جو ہے نا وہاں پہ پولیو کے لیے عمران بہت مؤثر آدمی ہے، کہ پی کے میں ریزسٹنس ہے تو اس کی مدد حاصل کرو، اسے قائل کرو، وہ اگر مدد کرے گا تو یہ آسان ہو جائے گا. وہ دنیا کے بچوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، وہ بھی ابھی لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں آئی ہے. اس کا ایک اور منصوبہ بھی تھا، اعلیٰ انسانی نسل تیار کرنا، جینیٹیکلی بہترین انسان بنانا. اب آپ یہ دیکھیں نا، سائنس یہاں تو پہنچی ہوئی ہے نا. آپ نے ایک اچھی گائے بنا لی ہے یا نہیں بنا لی؟ آپ کراپس میں اچھی جو ہے نا وہ بیج لے کے آ گئے یا نہیں؟ یہ سب جینیٹیکل انجینئرنگ کی مدد سے ہوا ہے نا. تو یہ انسانوں میں نہیں ہو سکتا کیا؟ یہ اس کی خواہش تھی. اب ان خبیثوں نے، وہ سائنسدان بھی بڑے بڑے آ کے جمع ہوتے تھے، تو یہ اس پولیو کے اندر انہوں نے کیا گند ڈالا ہے ہمیں کیا پتا. یا وہ نسل اعلیٰ کرنے کے لیے یا نسل خراب کرنے کے لیے. یہ نسل خراب کرنے کا آتا ہے نا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. ایسے لوگ بھی اس وقت بھی تھے، تو اب تو سائنٹیفکلی وہ کام ہوگا. اب آپ کی ریاست میری یہ بات سمجھ کے چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، اور زور سے پلائیں گے. اب اگر مجھے یہ شعور بھی ہے اور پھر میرے بچے کو میرے سامنے یا میرے پوتے کو پلایا بھی جا رہا ہے، تو آپ کو وہ مجھے بنی اسرائیل جو فرعون کے دور میں جن کا بچے ذبح ہو رہے تھے، میری فیلنگ اور ان کی فیلنگ میں کوئی فرق ہوگا کیا؟ تو اب کیا شے مجھے بچا سکتی؟ وہ تو پورا شیطانی ایجنڈا آ رہا ہے میرے گھر. دیکھیں شیطان کو اللہ نے کیا کیا چھوٹ دی. اصل میں مجھے وہیں سے وہ ادھر گیا نا، میں کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ والأولاد. یہ اولاد میں پارٹنرشپ شیطان کی کرنے کے طریقے بھی تو ہو سکتے ہیں. لیکن اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. کوئی ریسیپینٹ اندر پہلے سے موجود ہوگا تو وہ کمیونیکیٹ کرے گا نا. کوئی نطفہ حرام ہوگا یا لقمہ حرام ہوگا تو وہ اس کی کمیونیکیشن ہوگی. قرآن میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا نا اگر میرے اندر ریسیپینٹ ہوگا. تو نہیں ہوگا تو الگ سے اوپر رہے گا. تو شیطان کا وسوسے کے لیے بھی تو کوئی اندر ریسیپینٹ ہونا چاہیے نا. اس حد تک شیطان کو اللہ نے چھوڑ دی ہوئی ہے. تو اس کے جو اہلکار ہیں وہ اس میں کہاں تک چلے گئے ہیں. لیکن اگلی آیت کیا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان. میرے بندوں کے اوپر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. تو میری پھر حفاظت اس حکومت نے تو نہیں کرنی، اس پروجیکٹ میں تو بالکل نہیں کرنی، میری اولاد کی بھی نہیں کرنی، اللہ نے کرنی ہے. اور اس